نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق علیہ۔ آج کا درس جو ہے وہ ہے نواقض وضو کے بارے میں اور وضو کا طریقہ۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی انسان قضاء حاجت کو آئے تو وہ کیا کرے؟ وضو کرے۔ اور اسی طرح ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی انسان نماز سے اس وقت تک نہ واپس جائے، نماز چھوڑ کر نہ جائے جب تک وہ آواز نہ سن لے یا پھر بو نہ پا لے۔ نواقض وضو جو ہیں وہ مختلف ان کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ نواقض وضو کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی نے ان کی تعداد 9 بتائی ہے، کسی نے یعنی ہر ایک نے مختلف اپنے اپنے مختلف انداز سے تعداد بیان کی گئی ہے۔ بہرحال جو مشہور اور جن کے اوپر علماء کا اتفاق ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہیں، وہ آپ کے سامنے درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی دونوں شرمگاہوں سے کسی چیز کا نکلنا، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اب شرمگاہیں جو دونوں ہیں، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، ہر ایک کی شرمگاہ سے دونوں شرمگاہوں سے کسی بھی چیز کا خروج جو ہے یہ انسان کے وضو کو ناقص کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے۔ چاہے قضاء حاجت ہو، بول و براز ہو، یا اسی طرح خون کا آنا یعنی جس کو بواسیر کی بیماری ہوتی ہے، یا ہوا کا خارج ہونا، یعنی غرض یا منی مدی اور وضی کا نکلنا۔ تو اسی طرح یعنی عورت ہے تو عورت کا حیض کا آنا، نفاس کا آنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، انسان نماز اتنی دیر تک پڑھتا رہے جب تک وہ آواز نہ سن لے، یعنی ہوا کے خارج ہونے کی آواز نہ سن لے، یا یہ ہے کہ اس کی بو نہ پا لے۔ اور اس کے بعد نواقض وضو میں سے ایک یہ بھی نواقضوں میں سے ایک ناقض یہ بھی آتا ہے، باطل وضو میں سے یہ بھی ایک ہے کہ انسان کا عقل کا گم ہو جانا، انسان کی عقل کا گم ہو جانا، یعنی عقل جو ہے وہ ختم ہوگی، چاہے وہ پاگل پن سے ہو یا نشے کی بنا پہ ہو یا کسی غشی دورے کی بنا پہ ہو۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ جو نا، آنکھ یہ انسان کی دوبر کا بندھن ہے۔ جب انسان سو جائے یعنی چت کے بل سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یصلون ولا یتوضعون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ جو تھے وہ سو جاتے اور نماز پڑھتے لیکن وضو نہیں کرتے۔ اب دونوں میں فرق ہے۔ جو پہلی حدیث میں نے بیان کی العین وقاء الصحیح، یعنی آنکھ جو ہے وہ دوبر کا بندھن ہے، جب انسان سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بالکل چت کے بل لیٹ کر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہاں جو دوسری روایت مسلم کی روایت، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بسا اوقات عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات یعنی ہر وقت نہیں ہوتا، بسا اوقات آپ نماز کو لیٹ پڑھتے، دیر سے آتے۔ ظاہر ہے جن انسان جب دن کو کام کرے گا تو اس کو نیند تو آئے گی، رات کو جلدی آئے گی۔ تو صحابہ جو تھے وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے ہی ان کو اونگ آنی شروع ہو جاتی، حتیٰ کہ بعض کے سر جو ہے وہ نیچے جھکنا شروع ہو جاتے۔ تو اسی طرح ہی صحابہ یعنی اس وضو کے ساتھ نماز پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب وضو کے لیے یعنی بیٹھ کے جب اس کو نیند آتی ہے یا اونگ آتی ہے تو وہ اپنے مکمل کنٹرول میں ہوتا ہے۔ جب انسان لیٹ کے سو جاتا ہے اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور چاہے وہ نیند تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اگر لیٹ کے سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی نواقض وضو میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کی عقل کا چلا جانا اور اس میں آنکھ کا لگنا بھی، نیند کا آنا بھی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد نواقض وضو میں سے ایک یہ بھی ہے انسان اپنی شرمگاہ کو
یعنی چھوئے، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی کپڑے کے، بغیر کسی اور چیز کے درمیان میں لائے، یعنی ڈائریکٹ اپنی شرمگاہ کو اگر اس نے چھو لیا، ہاتھ لگا لیا، تو دونوں شرمگاہوں میں سے کسی کو بھی لگا لیا تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا اور ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ مسند احمد اور سنن نسائی وغیرہ کی یہ روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من مس فرجہ فلیتوضا، جس انسان نے اپنی شرمگاہ کو چھوا وہ کیا کرے؟ وضو کرے، اس کا وضو باطل ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اسی طرح ہی نواقض وضو میں سے ایک ناقض یہ بھی ہے کہ انسان اگر کسی کو یعنی میت کو غسل دیتا ہے تو میت کو غسل دینے کے بعد جس نے پہلے اپنا وضو کیا ہوا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، وہ وضو دوبارہ کرے گا، یعنی اس کا غسل تو اس پر نہیں ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کو غسل کرنا پڑے گا، لیکن غسل جو ہے یہ ضروری نہیں، ہاں اس کو وضو کرنا پڑے گا، جیسا کہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ کانا یامران غاسل المیت بالوضو، دونوں صحابہ جو ہیں یہ ہر اس انسان کو کہتے جو میت کو غسل دیتا، کیا کہتے؟ وضو کرو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یعنی سب سے جو کم چیز ہے نا اس میں، یعنی جو انسان میت کو غسل دیتا ہے اس میں وہ کیا؟ وہ ہے وضو کا کرنا۔ اسی طرح ہی نواقض وضو میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اسلام کو چھوڑ دے اور دائرہ کفر میں چلا جائے۔ جب انسان اسلام کو چھوڑ دے گا اور اسلام کو ترک کر کے دائرہ کفر میں جب جائے گا اس وقت بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کر لیا تو سمجھ لیں کہ آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یعنی گویا انسان جب اسلام کو چھوڑتا ہے تو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہی نواقض وضو میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان اونٹ کا گوشت کھائے تو اس وقت بھی وضو کرنا پڑے گا، جیسا کہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا میں بکری کا جب گوشت کھاتا ہوں تو گوشت کھانے کے بعد میں وضو کروں گا، یعنی میرا وضو ٹوٹ جائے گا؟ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، وضو کرو یا کلی کر کے اس طرح نماز پڑھ لو۔ پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے، کہتا اللہ کے رسول کیا میں جب اونٹ کا گوشت کھاؤں تو اس وقت میں اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں نہیں، بلکہ کیا تجھے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، تیرا پہلے والا وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی جب اونٹ کا گوشت کھائے گا تو تجھے دوبارہ وضو لٹانا پڑے گا۔ اسی طرح ہی شہوت کی بنا پہ آدمی کا اپنی عورت کو چھونا، شہوت کی بنا پہ آدمی کا اپنی عورت کو چھونا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے او لامستم النساء، جب تم اپنی عورتوں کے پاس جاتے ہو ان کو چھوتے ہو اس وقت بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تھے وہ چند ایک یعنی اسباب جن سے انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے اور انسان کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، غسل نہیں یعنی وضو کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو کب واجب یا فرض ہوتا ہے، وہ یعنی کون سے امور ہیں یا کون سے وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے سے انسان کے اوپر وضو لازم آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے نماز جو ہے وہ چاہے فرضی ہو یا نفلی ہو، یعنی سنتیں ہوں یا فرائض کو ادا کرنا ہو، غرض کوئی بھی نماز کسی طرح کی نفلی ہے یا فرضی، جب بھی آپ نماز کو پڑھیں گے تو آپ کو وضو کرنا ضروری ہے، آپ کے اوپر وضو فرض ہو جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، نماز جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک انسان باوضو نہ ہو، یعنی بغیر وضو کے انسان کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے بعد دوسرا وہ امور یعنی امر یا وہ کام جس کے کرنے سے وضو ضروری ہے، وہ کیا؟ وہ ہے بیت اللہ کا طواف۔ جب انسان بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اس وقت انسان کے اوپر کیا ہے؟ وضو لازم ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ نماز اور بیت اللہ کا طواف تقریباً دونوں ایک جیسے ہیں، فرق یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو نماز میں تم بات چیت نہیں کرتے، لیکن جب طواف کرتے ہو بیت اللہ کا طواف اس وقت بات چیت کرتے ہو، اور وہ بھی بات چیت عام دنیاوی نہیں بلکہ خیر کی بات ہوتی ہے، یعنی اللہ سے دعائیں کرتے ہو، ذکر اذکار کرتے ہو، تو وہ گویا ایسا ہے جیسے تم نماز میں ہو۔ یعنی بیت اللہ کا جب طواف کریں گے تب انسان کے اوپر وضو ضروری ہے،
اور جب نماز پڑھیں گے تب۔ پھر اس کے بعد تیسرا جس کو واجب قرار دیا علماء نے وہ ہے قرآن مجید کو مصحف، قرآن مجید کے مصحف جو ہے نا ایک زبانی پڑھنا، یعنی قرآن مجید کو پکڑنا، قرآن مجید کے مصحف کے اوپر پڑھنا۔ تو جب انسان کسی مصحف پر پڑھے گا، کسی قرآن مجید کے نسخے کے اوپر پڑھے گا، جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اس انسان کو کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ وضو کرے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو صرف اور صرف پاک لوگ ہی چھوئیں۔ یعنی اب یہ جو ہے عام ہے، یعنی اس کے اندر کیا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف بعض جو ہمارے علماء اس سے استدلال کرتے ہیں جی اس یعنی پاکی سے مراد کیا ہے، یعنی جنابت ہے، نہیں میرے بھائی، یہ عام سب کے لیے ہے، چاہے وہ اس کے لیے یعنی طہارت اکبر ہو یا اصغر ہو، کوئی بھی ہو۔ بہرحال بعض نے جو بغیر وضو کے قرآن کو پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن وہ چند ایک علماء کا موقف ہے، جمہور علماء کا اور قرآن مجید جو احادیث سے جو ثابت ہے وہ ہے کہ وضو کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا جائے اور بغیر وضو کے قرآن کو نہ پڑھا جائے، اس سے بچا جائے۔ یہ تھے وہ چند ایک چیزیں۔ اور اس کے بعد وضو کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان جو ہے وہ کیا کرے؟ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل جو ہے نا یہ کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے، صرف سم اللہ کا لفظ آتے ہیں کہ بسم اللہ، اتنا کہنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اگر کوئی پورا بھی پڑھ لے تو کوئی اس میں حرج نہیں، بہرحال وضو کرنے سے پہلے وہ کیا کرے؟ بسم اللہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اپنی نیت کو حاضر کرے، یعنی اپنی نیت کرے۔ نیت کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے لفظ بولے، یعنی دل کے اندر یہ اس کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں وضو کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک انسان ویسے ہر وقت پاک رہنا چاہتا ہے، ایک وہ انسان ہے جو نماز کے لیے وضو کرتا ہے، ایک وہ انسان ہے جو قرآن مجید کے لیے وضو کرتا ہے۔ یعنی اگر ان کی نیت علیحدہ، مثال کے طور پر ایک انسان نے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے یعنی وضو کیا ہے، نماز کی اس کی نیت نہیں تھی، تو کیا اس طرح قابل قبول ہوگی نماز؟ نہیں، یعنی اس کی نیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ نیت اگر ایک کسی کام کی تو دوسرا کام نہیں ہوگا، یعنی نیت کا کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وہ اپنے کفوں کو یعنی ہتھیلیوں کو دھوئے گا 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ کلی کرے گا، 3 مرتبہ ناک میں پانی جھاڑے گا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھوئے گا۔ پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی کونیوں سمیت 3 مرتبہ ان کو دھوئے گا، اور سر کا مسح کرے گا، سر کے آگے سے لے کے اور اپنی گدی تک، اور گدی سے پھر واپس سر تک، اور اپنی کانوں کے اندر انگلیوں گھمائے گا اور بیک سائڈ پہ انگوٹھے کو پھیرے گا۔ اس کے بعد انسان جو ہے وہ اپنے دونوں پاؤں کو دھوئے گا ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ۔ جب یہ اس کا انسان کا وضو مکمل ہو گیا، اب وضو کے بعد کیا ہے؟ وہ کلمہ پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور بھی کئی ایک دعائیں ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ تھا وضو کا مختصر آپ بھائیوں کے سامنے طریقہ۔ اور اسی طرح ہی وضو کے جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تقریباً 5 آتے ہیں، تو یہ 6 ہیں جن کی تعداد تقریباً 6 ہے۔ سب سے پہلے کیا؟ نیت، اور اس کے بعد کیا ہے؟ انسان کا اپنے یعنی چہرے کو دھونا، اور انسان کا اپنے دونوں ہاتھوں کو کونی سمیت، یہ دونوں بازوؤں کو دھونا کونی سمیت، اور اس کے بعد انسان کے سر کا مسح کرنا، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اور آخری جو ہے فرض وہ کیا؟ وضو کا ترتیب۔ ترتیب کا مطلب کیا؟ یعنی اگر پہلے ہاتھ ہیں تو انسان کہے میں پہلے چہرہ دھو لیتا ہوں، نہیں، یعنی پہلے ہاتھ ہیں تو پہلے ہاتھ دھونے پڑیں گے، پہلے کولی ہے تو پہلے کولی کرنا پڑے گا، بعد میں ناک میں پانی جھاڑنا پڑے گا۔ آپ پہلے مسح کریں گے، یعنی پہلے بازو دھوئیں گے اس کے بعد مسح کریں گے، الٹ اس کے نہیں کر سکتے۔ یعنی مطلب یہ ترتیب، یعنی جس طرح جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس طریقے کے مطابق اگر ہم وضو کریں گے تو ہمارا وضو قابل قبول ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔